بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما ترزقون بضعفائكم اخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام میری معزز مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں آنے والی اپنی تمام ماؤں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں ہوگی جنہوں نے نیند کی قربانی دی ہوگی، بہت سی ایسی عورتیں ہوگی جنہوں نے اپنے بچوں کو گھر پر چھوڑا ہوگا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہوں گے، مائیں چھوڑ کر آئی ہوگی. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. آپ کی مجلس میں معلوم نہیں اللہ کی وہ کون سی پیاری بندی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرما لے. اسی لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی ہے، اس تربیت میں ایک چیز جو ملتی ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ مجلس میں کوئی نیک بندہ ہوتا تو اس نیک بندے کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا، قحط یعنی دکاڑ جس کو کہتے ہیں، قحط پڑا تو قحط کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری آج کی اس محفل میں آپ کے حبیب کے چچا موجود ہے، اے اللہ تو ہماری طرف نہ دیکھتے ہوئے چچا کے وسیلے سے، حبیب کے چچا کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے، اللہ تو بارش بھیج دے. اس لیے ہم بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے بندوں میں سے کس بندے نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی قربانی دی ہوگی. ابھی ساتھی بتا رہے تھے مسلسل 4 سے 5 مرتبہ بچوں کو بھیجا گیا کہ اس طرح کی مجلس ہے، آپ تشریف لائیے گا. معلوم نہیں کس کی محنت اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے. میں نے حدیث پاک پڑھی انما ترزقون بضعفائکم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے. شارحین نے لکھا ہے کہ ایک روزی تو ظاہری ہے جس کو ہم مادی روزی کہتے ہیں، روٹی، چاول، کھانا، پیسہ، یہ اللہ کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے. گھر میں باپ بوڑھا ہے تو یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ اس کی وجہ سے روزی دے رہا ہے. گھر میں کوئی بچہ معذور ہے، اللہ اس کی وجہ سے روزی دے رہا ہے. اس کی ایک تشریح یہ بھی کی ہے کہ ہماری محفل میں جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ہمیں روحانی غذا عطا فرماتے ہیں. ہماری روح کو اللہ رب العزت تقویت پہنچاتے ہیں، اللہ اس کو قوت پہنچاتے ہیں. اس لیے معلوم نہیں
ہماری آج کی اس محفل میں اللہ کا کون سا پیارا بندہ ہوگا؟ ایک بات ضرور کہوں گا، عورتوں کی محفل ہے اس لیے کہوں گا کہ ہمارے اندر ایک بیماری ہے غیبت کی، کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ یوسف علیہ السلام، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت پیارا پیغام دیا ہے کہ جب افسر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر لٹو ہو گئی، فدا ہو گئی، تو اس کی اس غلطی کو شہر کی عورتوں نے اچھالا، اس کے اس گناہ کو شہر کی عورتوں نے پھیلایا، تو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں یہ سزا دے دی کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہونے والی افسر کی بیوی کی غلطی کو اچھالا تھا، اللہ نے ان عورتوں کو بھی اسی غلطی میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے یہ سبق دیا ہے کہ آج اگر ہم دو عورتیں بیٹھ کر کسی تیسری عورت کی بچی کے بارے میں یا کسی عورت کی تربیت کے بارے میں ہم آج غیبتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں ہی اللہ معاملہ صاف کر لیتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں برائیاں کرنا چھوڑ دے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، مجھے ابھی یاد آئی، ابو داؤد شریف کے اندر بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ اس کو ضرورت ہوتی ہے تیری، تو اس وقت اس کی مدد نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ شارحین نے لکھا ہے کہ میرے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، میں مدد کر سکتا تھا اپنے اس بھائی کی۔ کیسے مدد کر سکتا تھا؟ میں فوراً کہتا کہ آپ میرے سامنے اس کی برائی مت کیجئے، اس بھائی کی عزت کو میں محفوظ کر لیتا، اس کی عزت کو بچا لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تو نے نہیں بچایا اس کی عزت کو اور تو نے غیبت سنی، اس کی برائی سنی، تو جب تجھے میری ضرورت ہوگی تو ہاتھ اٹھائے گا تو اس وقت میں تیرے ہاتھ کو واپس کر دوں گا، یہ کہہ کر کہ میرے بندے کو تیری ضرورت تھی، تو نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہم لوگ مزے لے لے کر برائیاں سنتے ہیں، اس لیے اگر کوئی ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان کرے تو فوراً کہہ دے کہ میں ہرگز کسی کی برائی نہیں سنوں گی اور میں اپنی اس بہن کی عزت کی حفاظت کروں گی۔ اللہ رب العزت اس پر بہت بہت بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ آج پریشانی میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، اس کی بڑی وجہ حدیث کی روشنی میں یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ غیبتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے اس مجلس کے آغاز میں میں نے پہلی بات آپ سے یہ کہی کہ اللہ کا کون سا بندہ اللہ سے قریب ہے، اللہ کا پیارا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے کسی کو ہم گنہگار نہ سمجھیں، کسی کی برائی نہ کریں۔ دوسری بات، ویسٹرن پارک میں آنا ہوا تو ویسٹرن پارک کے لوگوں کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے اکابرین عطا فرمائے، ایسے بزرگ، ایسے بڑے عطا فرمائے کہ انہوں نے بلڈنگوں کے جو نام رکھے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں اپنی تاریخ کے ساتھ، اپنے ماضی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور کیسا جوڑا ہے کہ جب ہم داخل ہوتے ویسٹرن پارک کے اندر، مجھے نہیں معلوم اس میں سے کون سی بلڈنگ پہلی ہے، لیکن حلیمہ ایک طرف دکھتی ہے، ایک طرف فاطمہ دکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین نے یہ آئینے کھڑے کیے ہیں، یہ آئینہ ہے، آئینہ۔ ہر بہن سے یہ کہتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو دیکھ، اگر تو فاطمہ بننا چاہتی ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ، اگر تو حلیمہ بننا چاہتی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ٹھکرا کر آخرت کو ترجیح دی تھی، یعنی اس وقت
بڑے بڑے مالداروں کے بچے تھے، لیکن انہوں نے مالداروں کو چھوڑ دیا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنایا۔ تو یہ آئینہ ہے، یہ ہمیں جب بھی داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو چھوڑ دو۔ اسی طرح یہ فاطمہ بلڈنگ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناؤ۔ کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا خلاصہ ایک لفظ میں ملتا ہے، حیا کا پیکر۔ حیا کا پیکر تھی، حیا کا ایک مجسمہ تھی، حیا کا ایک پتلا تھی۔ اگر حیا کسی سے لینا ہے، اگر حیا سیکھنا ہے، شرم کسی سے سیکھنا ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں حیا سیکھنے کو ملتی ہے۔ میں تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا، میری بہنوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہوگا، بار بار پڑھا ہوگا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، کسی بلڈنگ کا نام زینب ہے تو کاش اس زینب والی بلڈنگ کا نام جو لکھا ہوا ہے اس سے ہم کوئی پیغام لیتے کہ کون تھی زینب، کیا اس نے قربانی دی اسلام کے لیے، کتنا ستایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بناتی اصیبت فی زینب، کہ میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ میری خاطر اگر کسی کو ستایا گیا تو میری بیٹی زینب ہے۔ کیسا ستایا گیا؟ میری بہنوں نے واقعہ سنا ہے کہ جب ہجرت کے لیے نکلی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرتے ہوئے جب وہ مدینہ منورہ کے راستے پر نکلی ہے تو دشمنوں نے تیر مارا ہے، اور مورخین کی ایک جماعت لکھتی ہے، جیسے مورخین میں خاص کر ابن کثیر جیسا محقق لکھتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اور جب تیر مارا ہے حبار نے دور سے تو وہ تیر اونٹنی کے پیر پر لگا ہے اور اونٹنی اچھلی ہے، اس طرح اچھلی ہے کہ قریب میں جو چٹان تھی اس پر گری ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک عورت پیٹ سے ہو، حمل سے ہو، اور وہ اچھل کر کسی چٹان پر گری ہو، اور وہ بھی اوندھا منہ گری ہو، پیٹ کے بل گری ہو، اس عورت پر کیا بیتی ہوگی؟ بعضوں نے لکھا ہے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ گر گیا، کوئی کہہ رہا پیٹ کا بچہ تو نہیں گرا لیکن خون بے تحاشا گرا ہے۔ جب وہ بچی اپنے باپ سے ملی ہوگی، کچھ دنوں کے بعد جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر پر کھڑے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آقا کی خدمت میں پہنچے ہوں گے، آقا نے جب اپنی صاحبزادی کو دیکھا ہوگا تو آقا پر کیا بیتی ہوگی؟ بس میں تفصیل کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے سامنے رقیہ نامی بلڈنگ ہے، وہ رقیہ کہ جس نے شادی کی تو اپنے والد کو چھوڑ دیا، والد کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا، حبشہ چلی گئی، پھر جب مدینہ منورہ آئی تو میں یہ سوچتا تھا کہ مدینہ میں آ کر تو اپنے باپ کے ساتھ رہی ہوگی، لیکن باپ کے ساتھ رہے ابھی کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، والد بدر کے میدان کی طرف نکل پڑتے ہیں، بیٹی کو چیچک کی طرح کوئی بیماری ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عثمان میری بیٹی بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری میں رہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے واپس آتے ہیں، ابھی ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دیتا ہے کہ مسلمان بدر کے میدان میں کامیاب ہو گئے ہیں، دوسری طرف ایک شخص اٹھ کر یہ غم کی خبر سناتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں وہ غم دیکھے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کوئی عورت دنیا میں اس سے زیادہ غموں کو برداشت کرنے والی نہیں گزری۔ اس نے اپنی آنکھوں سے شیاب ابی طالب کی پریشانی دیکھی ہے۔ شیاب ابی طالب کی پریشانی کتنی خطرناک پریشانی تھی، 3 سال تک مسلمانوں کو جہاں بند کر دیا گیا، کھانا بند، پینا بند، بچوں کی سسکیاں، 8 سال کی بچی
جب یہ منظر دیکھتی ہوگی، یہ آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہوگی کہ بوڑھی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی طرف چلی گئی تھی، بوڑھی ماں پریشان ہے، کمر کی پریشانی، پیروں کی پریشانی، اور اسی طرح آپ کے دادا وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو چچا تھے ابو طالب، وہ دادا ہوتے تھے، دادا پریشان ہے، ایک دوسری چھوٹی بہن ساتھ میں ہے فاطمہ، اس کو ساتھ میں دیکھ رہی ہے کہ بہن رو رہی ہے، دوسرے بچے رو رہے ہیں، اور پھر ماں کی وفات کو اس بچی نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ بڑی بہن میکے میں ہے، دوسری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، دوسری بہن وہ بھی حبشہ چلی گئی ہے، اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بہن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ماں کی روح اللہ رب العزت قبض کر رہا ہے، اور یہ بچی ٹکٹکی باندھ کر اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے۔ کیسی قربانیاں لی اللہ رب العزت نے۔ اس لیے میں اپنے بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں وہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ایسے بزرگوں کے درمیان میں ہمیں رکھا ہے کہ ان بزرگوں نے بلڈنگوں کے نام بھی اس طرح رکھے کہ ہماری بہنیں ان ناموں کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اس لیے ہر عورت عہد کرے کہ ہم بھی دین کی خاطر قربانی دیں گے۔ دین کی خاطر عورتوں نے قربانیاں دی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی سوانح، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی سوانح میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ خاندانی اعتبار سے تو مالدار تھے، لیکن جب یہ کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، تو تبلیغ کا کام شروع کرنے کے بعد حضرت منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت تو کاندھلا کے تھے، کاندھلا سے یہاں منتقل ہو گئے تھے، دہلی میں منتقل ہو گئے تھے، ساری جائیداد چھوڑ دی تھی۔ ایک وقت وہ آیا تھا کہ حضرت کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو حضرت نے اپنی اہلیہ محترمہ سے، اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤ گی، اس لیے کہ میرے پاس آپ کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، تم جاؤ کسی اور سے شادی کر لو اور خوشگوار زندگی گزارو۔ اللہ اکبر! اس عورت نے، اس جیالی نے یہ کہا، کیا پریشانی ہے؟ کہا بس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا ہو۔ تو اس عورت نے کہا میں فقر و فاقہ کی زندگی تمہارے ساتھ گزار لوں گی، اور اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ اکبر، جتنے زیورات تھے وہ زیورات لا کر رکھ دیے، اور کہا اس کو بیچ کر تم اپنی بھی ضرورت پوری کرو اور آنے والی جماعت کی بھی ضرورت پوری کرو۔ کیا قربانی ہوگی؟ ایک عورت کی قربانی قیامت تک جتنے لوگ اس کام سے جڑیں گے، اور یہ کام قیامت تک اللہ رب العزت چلائے گا، تو اس کا سارا ثواب اس عورت کو پہنچے گا۔ ایک عورت کی قربانی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بارہا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، پہلی وحی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈر جاتے ہیں، آپ پریشان ہیں، گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کیا ہوا؟ تو کہا اس طرح مجھ پر وحی آئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے! امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا کہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے والا جملہ نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہوں گے، مایوس ہوں گے، ان کے لیے یہ جملہ کہہ کر گئی ہے، اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہا انک لتصل الرحم، آپ تو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ کیا میسج چھوڑا ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ جوڑنے والا کام کریں گے وہ کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ آج میری ماں، میری بہن اگر یہ چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائے، تو وہ جوڑنے کا کام کرے، آپس میں ملانے کا کام کرے، ایک دوسرے کو لڑانے کا کام نہ کرے۔ پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں،
کوئی شخص کوئی چیز اٹھا کر جا رہا ہے سامان، آپ اس کا سامان لے لیتے ہیں، اور سامان اور بوجھ اٹھانے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے، میری بہن جوان ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ بوڑھی عورت سامان نہیں اٹھا پا رہی ہے، اس بہن نے اس کے ہاتھ سے وہ سامان لے لیا، وہ بہن کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آہا، فرمایا کہ آپ تو ایسے لوگوں کے لیے کماتے ہیں کہ جو معذور ہیں، بیواؤں کے لیے کماتے ہیں، آپ معذورین کے لیے کماتے ہیں۔ آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ تجارت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے لیے نہیں کما رہے، آپ ایسے معذورین کے لیے کما رہے، اس لیے آپ کبھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ چوتھا جملہ ارشاد فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ تو میزبانی کرنے کے عادی ہے، آپ تو میزبان ہیں، آپ کے اندر میزبانی کی خوبی موجود ہے، اس لیے آپ کبھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ اور پانچواں جملہ ارشاد فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا جب سیلاب آتا ہے، جب لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کبھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ کیا عورت ہوگی، اللہ نے کیا بصیرت دی ہوگی، کتنا گہرا علم دیا ہوگا کہ 5 جملے سے ارشاد فرمائے ہیں کہ اس سے صرف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو تسلی کا سامان ملا ہے۔ اس لیے اگر یہ 5 کام کوئی کرتا ہے کبھی رسوا نہیں ہوگا، کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا گھر پہ مہمان آئے تو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، یا مہمان کو دیکھ کر کبھی بھی ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی، آج یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو جوان بہنیں ہیں ان کے اندر سے یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں ابھی جن کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، ناصر بھائی، اسی طرح قاری صاحب کے چچا کے مکان پر ٹھہرا ہوا ہوں، میں نے سنا ان کے بارے میں کہ ان کے یہاں جماعتیں آتی ہے، کھلاتے ہیں، خدمت کا ایک جذبہ ہے۔ جس عورت کے اندر یہ جذبہ ہوگا، یہ عورت کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہر عورت کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ اس عورت کے اندر یہ جذبہ ہو کہ جو بھی اللہ کا بندہ میرے گھر آئے گا میں کبھی اس کو بھوکا نہیں جانے دوں گی۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک عورت کا جملہ، ایک عورت کے اندر اللہ نے جو طاقت رکھی ہے وہ طاقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے عورت اپنے آپ کو پہچانے۔ جب کوئی شیر اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اور کنویں میں جا کر اپنا منہ ڈالتا ہے اور سامنے اس کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ میں شیر ہوں۔ اسی طرح ہر عورت ہر بلڈنگ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں رقیہ کی بیٹی ہوں، میں ام کلثوم کی بیٹی ہوں، میں خدیجہ کی بیٹی ہوں، تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آئے۔ تو یہ ایک دوسرے نمبر کا کام میں نے بتایا کہ ہر عورت اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرے۔ تیسرا کام عورتوں کے لیے جو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، اس کام کو میں بتلانے سے پہلے ایک واقعہ سناؤں، اور یہ واقعہ کچھ ہی سالوں پہلے ترکی کی سرزمین پر پیش آیا۔ کیا واقعہ تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا کچھ سالوں پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا، بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرد، ایک شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے بھاگا۔ جب وہ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگا تو بیوی نے شوہر کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا دیا۔ تو شوہر نے کہا کیا ہوا؟ بھاگو، بلڈنگ گرنے والی ہے۔ تو اس بہن نے یہ کہا کہ میرا بچہ اس بلڈنگ میں موجود ہے، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس شوہر نے کہا چھوڑو، بچے ہو جائیں گے، ہم بھاگ جاتے ہیں، اب اپنی جان بچاتے ہیں، بچے تو بعد میں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اس ماں نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ماں اپنے بچے کو چھوڑے۔ وہ ماں اپنے بچے کو لینے کے لیے واپس گئی، لیکن اس ملبے کے نیچے دب گئی اور اپنی جان دے دی۔ اور ممتا کی ایک محبت کا جو ثبوت پیش کر کے گئی ہے کہ یہ رشتہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے، یہ رشتہ کتنا طاقتور رشتہ ہے کہ ایک ماں نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ اس کی بچی کو وہ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ ماں نے جان دے دی، لیکن ماں نے اپنی بچی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ ایک
بچی ہو تو اس کے لیے اس واقعے میں سبق ہے، ایک ماں ہو تو اس کے لیے سبق ہے، بچی کے لیے سبق یہ ہے کہ ماؤں کی قدر پہچانیں کہ مائیں کیا ہوتی ہے، مائیں کس طرح اپنے بچوں کے لیے تڑپتی ہے، مائیں کس طرح اپنے بچوں کے لیے راتوں میں اٹھ اٹھ کر سسکتی ہے۔ مجھے ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب میں مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک مرتبہ میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ اماں جب تم پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہو تو رات کو جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گھر کے افراد اٹھتے ہیں تو اکثر میں ماں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے میں کبھی کبھی اس طرح روتی ہے کہ آپ کا نام کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نام لے لے کر ماں سجدے میں رو رہی ہے۔ کیسی ماں ہوگی، کیسا رشتہ ہوگا ماں کا؟ آج بچوں کے اندر سے، بچیوں کے اندر سے ماں کے ساتھ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ماں کی فرما برداری ختم ہوتی جا رہی ہے، ماں کے سامنے ہو رہی ہے بچیاں، ماں کو ترکی بترکی جواب دے رہی ہے بچیاں۔ بچیوں کے لیے سبق ہے کہ ماں کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے، ماں اپنی بچی کے لیے کتنی قربانی دیتی ہے۔ اور ایک ماں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جس ماں نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ وہ اپنی بچی کی زندگی اس طرح تنہا چھوڑ کر جائے، تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ماں کیسے برداشت کرے گی کہ اس کی بچی جو ہے اپنے، یوں سمجھو کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کو ماں کیسے برداشت کر سکے گی؟ تو پھر مائیں اپنی بچیوں کو اس طرح کس طرح چھوڑ سکتی ہے کہ بچیاں ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ واقعہ بھی بڑا سبق دیتا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ فنکشن تھا، فنکشن یعنی جلسہ تھا، جلسے میں ایک عورت کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری جو عورتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہے۔ تو ایک بہن نے اس کونے میں بیٹھی بہن سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ تو اس بہن نے یہ کہا کہ میں گھر پر اپنا بچہ چھوڑ کر آئی ہوں۔ تو کہا اس میں کیا ہوا، سارے لوگ بچے چھوڑ کر آتے ہیں۔ کہا نہیں، ٹینشن کی بات یہ ہے کہ میں گھر پہ ماچس کا زمانہ تھا، کہ گھر پہ ماچس چھوڑ کر آئی ہوں اور وہاں چولہا بھی ہے قریب میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بچہ چولہے پر ماچس کی تلی نہ ڈال دے اور آگ نہ لگ جائے، بس اس کی وجہ سے یہاں ٹینشن میں بیٹھی ہوئی ہو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت پیاری بات لکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں ماچس کی ڈبیاں دے دی ہے، آج ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں ماچس کی ڈبیاں دے دی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، بچی ابھی چھوٹی ہے، پھر بھی اس کا پرسنل موبائل ہے، اس کا الگ سے موبائل اس کے پاس ہے۔ ہر ماں نے، ہر باپ نے اپنی بچی کے ہاتھ میں ماچس کی ڈبی دے دی ہے۔ وہاں تو اگر ماچس کی تلی چولہے پر لگتی ہے تو قریب ہے کہ جو ہے گھر جل جائے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں یہاں تو گھر جلنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایمان کے جلنے کا مسئلہ ہے، ایمان کے جلنے کا مسئلہ ہے کہ گھروں سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ یہی موبائل ہے، یہی موبائل سب سے بڑا راستہ ہے کہ ہماری کتنی بچیاں غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ کون سا سبب تھا، کس سبب سے گئی ہے؟ لوگ کہتے کالج کے سبب سے گئی ہے، ارے میں نے ایسے دیندار گھرانے دیکھے ہیں کہ جن کی بچیوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا، ان کی بچیوں کو اٹھا اٹھا کر لے گئے ہیں، ان کی بچیاں محبت میں گرفتار ہو کر گئی ہے۔ ایسے دیندار گھرانے میں نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں پر پابندی لگائی تھی کہ وہ بازار نہیں جا سکتی، پتہ چلا موبائل وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے محبتیں ہوئی ہے اور پھر وہ بچیاں بھاگی ہیں۔ ہم معمولی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کوئی اس میں کیا حرج ہے، کیا نقصان ہے؟ موبائل کتنا بڑا طوفان لاتا ہے۔ اس لیے میں چھوٹی بچیوں سے کہوں گا، اپنی چھوٹی بہنوں سے کہوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے پرسنل موبائل رکھنے کی۔ آپ کے گھر میں موبائل ہے، آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے، پھر کیوں رکھتی ہو؟ اس سے کتنا بڑا نقصان وجود میں آ رہا ہے۔
کبھی کبھی تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ابھی قریبی زمانے میں ایک مولانا کی بچی کو ایک شخص اٹھا کر لے گیا. ایک مولانا کی بچی کو پتہ چلا کہ وہ بچی، اس بچی کے پاس موبائل تھا اور وہ بچی واٹس ایپ پر اس سے بات کرتی تھی. اس لیے اللہ کے واسطے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا آپ اس کو برداشت کر سکے گی کہ ایک ماں اپنی بچی کو تھوڑی سی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کر سکتی اور اس کو برداشت نہیں کر سکتی؟ تو وہ بہن، وہ میری بیٹی، وہ میری جو ہے کیا کہو، جس رشتے سے میں ان کو پکاروں، وہ کل جہنم کی آگ میں کیسے رہ سکے گی؟ جہنم کی آگ میں جلے گی تو ہم کیسے اس کو دیکھ پائیں گے؟ مجھے کئی لوگوں نے کہا، یہ گودرا کی جماعت آئی ہے، گودرا میں ایک آشرم ہے. مجھ سے ایک صاحب نے، بروچ کے ایک صاحب نے کارگزاری سنائی. جب بھی یہ چیز میں اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں چلے جاتا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا، بروچ کے ایک بھائی نے جو ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کے لیے مجھے گودرا آشرم میں جانا پڑا. گودرا آشرم میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچیاں میری طرف دیکھ رہی ہے. میں پریشان تھا کہ وہ بچیاں کیوں میری طرف دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ میری داڑھی دیکھ کر وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی. وہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا ہمت کر کے، حالانکہ وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں نے ہمت کی اور ہمت کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی. تو پتہ چلا کہ بہت سی ہماری بہنیں جو ایمان والے گھر میں پیدا ہوئی تھی، آج مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچیاں مجبور ہے، اب واپس آنا چاہتی ہے لیکن واپس آ نہیں پا رہی ہے. کیسے ہم برداشت کر سکیں گے کہ وہ بچی جس نے اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بچی جس نے خود اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا، آج وہ بچی غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، وہ بچی ایک بت کے سامنے جھک رہی ہے. کتنی مجبور ہوگی، کتنی پریشان ہوگی. اور سبب کیا؟ یہی سبب، یہی موبائل، یہی بے حیائی. آج ہمارے گھروں میں ایک نیا سسٹم چالو ہوا ہے، آن لائن ہم لوگ خریدی کرتے ہیں یا کسی اور راستے سے خریدی کرتے ہیں. کرانے والے، مچھلی والے، معلوم نہیں کیا کیا ہمارے دروازے پر آتے ہیں اور ہم بغیر پردے کے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہماری بچی کھڑی ہے، ہم وہاں کھڑے ہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا غضب اتر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے. مردوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا، کہ یہ بیماری ہمارے یہاں کہاں سے آئی ہے. اس لیے ہر بہن اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے دروازے پر اگر کوئی غیر محرم آتا ہے تو ہم ان کے سامنے نہیں جائیں گے. ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، ان کو انجام سے ڈرائیں گے کہ آج باطل ایک سازش کے تحت ہمارے دروازے پر لوگوں کو بھیجتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے پاکیزہ اور عفت سے بھری ہوئی ہماری بہنوں کو اٹھا کر لے جائے اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے. بے شمار اسباب ہیں، ان میں سے میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 سبب رکھے ہیں، ایک موبائل اور ایک اس طرح آن لائن جو خریدی ہو رہی ہے اور ہمارے گھر پہ غیر محرم آتا ہے اور اس کے ساتھ پھر تعلق قائم ہوتا ہے اور ہماری بچیاں پھر وہاں سے بھٹک جاتی ہیں. اس لیے اس کو بند کرنے کی کوشش کرے. میں ایک درخواست ضرور کروں گا اپنی بہنوں سے، مجھے امید ہے کہ میری بہنیں میری درخواست قبول کرے گی. اللہ نے بہنوں کو بہت بہت اچھا جذبہ دیا ہے. میں نے دیکھا کتنی بوڑھی عورتیں بیچاری اپنی بڑھاپے کے باوجود بھی آج کی اس محفل میں شریک ہونے کے لیے خوشی خوشی جا رہی تھی. مجھے امید ہے کہ ہماری وہ بوڑھی عورتیں اپنے گھروں میں ایکشن لے گی، اپنے گھروں میں جو بچیاں ہیں ان کو سمجھائے گی کہ دیکھو تمہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پرسنل موبائل مت رکھو. اور جو بڑی عورتیں ہیں میں ان سے کہوں گا اللہ کے واسطے واٹس ایپ اپنے موبائل سے نکال دو، واٹس ایپ اپنے موبائل سے نکال دو. اگر آپ کو موبائل رکھنا ہے اور آپ اس میں بیانات سننا چاہتی ہو،
یا آپ اس میں کوئی دینی پروگرام دیکھنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ اپنے اندر سے نکال دو. یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے اور اس زہر کو ہم دھیرے دھیرے اپنے اندر داخل کر رہے ہیں. یہ میں آپ سے التجا کر کے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے ایک بہن نے بھی اس پر عمل کر لیا، اللہ رب العزت اس کا بہترین نتیجہ مرتب فرمائیں گے. اب جو اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بچوں کی تربیت کا مسئلہ اس وقت ہمارے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، بہت پیارا واقعہ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کہ ایک جگہ ہمارا دوست گیا، اس نے دیکھا کہ جو بچہ کھانا لے کر آ رہا ہے وہ بچہ پلیٹ سلیقے سے رکھتا ہے، یعنی آواز تک نہیں آتی، اور پلیٹ اٹھاتا ہے تو ایک سلیقے سے اٹھاتا ہے، اور وہ وہاں کھڑا بھی نہیں رہتا. جب دو مہمان آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے چپ چاپ نکل جاتا ہے، مہمانوں کی بات بھی نہیں سنتا ہے. تو اس بچے کے اس انداز نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا، بہت متاثر کیا. تو انہوں نے اس بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ. کہا تم بڑے ہو؟ کیا جواب دیا ہے، ماں کی تربیت دیکھیے. اس بچے نے کہا اللہ بڑا ہے، میں گھر میں عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں لیکن بڑا تو اللہ ہی. آج ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ بڑے ہیں تو ہم فوراً جواب دیتے تھے ہاں میں گھر میں سب سے بڑا ہوں. کاش کہ ہمارا بچہ اس طرح کا جواب دیتا. تو یہ تربیت ماں کی ذمہ داری تھی، یہ تربیت باپ کی ذمہ داری تھی. آج ہمارے گھروں کے اندر سے تربیت نکلتی جا رہی ہے. اب تربیت کیسے کریں گی مائیں؟ ان کے لیے بھی بہت آسان راستہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. تربیت کے لیے جو ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی تھی، میں حیران ہوں، اس پر حیران ہوں کہ دنیا جتنی قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے، جتنے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ اسی طریقے میں ہے جو طریقہ ہمارے اکابرین نے بتلایا تھا. وہ کیا طریقہ تھا کہ رات کو جب تک ہم اپنے بچوں کو لے کر نہیں بیٹھیں گے، ان سے پیار بھری باتیں نہیں کریں گے، ان کے سامنے دینی باتیں نہیں کریں گے، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں سنائیں گے، انبیاء علیہم السلام کے قصے نہیں سنائیں گے، صحابہ کرام کے قصے نہیں سنائیں گے، صحابیات کے قصے نہیں سنائیں گے، ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ضرورت ہے کہ رات کو ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے اور بیٹھ کر ان سے پیار بھری بات کرے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، ہمارا باپ ہمیں وقت دے رہا ہے، اور وقت دینے کے ساتھ ساتھ قصے بھی سنا رہا ہے، پیار بھری کہانیاں بھی سنا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط بھی کر رہا ہے. آج وقت ہی نہیں ہے، آج ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے. موبائل لے کر سو رہی ہے، جب بستر پر گئی موبائل ہاتھ میں ہے، بچے نے دعا پڑھی نہیں پڑھی ماں کو نہیں معلوم، باپ کو نہیں معلوم کہ میرے بیٹے نے سونے کی دعا پڑھی یا نہیں پڑھی. کچھ نہیں، کوئی احساس نہیں ہے، احساس تک ختم ہوتا جا رہا ہے. جہنم بن چکا ہے ہمارا گھر. اس لیے ہم چاہتے ہیں اپنی بچوں کی بہترین تربیت کریں. ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے اس ملک میں گزرے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، پوری دنیا گھومتے تھے، مولانا نے لکھا ہے 2004 کی بات لکھی ہے، ابھی 2024 چل رہا ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات لکھی ہے کہ یو کے میں، یعنی جس کو ہم لنڈن کہتے ہیں، لنڈن کے اندر ایک سال کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ بچے خودکشی کرتے ہیں. فرمایا کہ وجہ پوچھو کیوں اتنے سارے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں؟ تو وہاں کے جو ماہرین تھے ان ماہرین نے تحقیق کی، تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مائیں اور باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. جب ٹائم نہیں دیتے ہیں تو بچے اس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں ڈپریشن کا بھی علاج ہے، اس دین میں ہر طرح کی ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے لیے 10 منٹ فارغ کرے، اپنے بچوں کو بتائیں
کہ بیٹا دیکھو آج اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی، سمجھاؤ ان کو کہ بیٹا دیکھو ابھی کیسا طوفان آیا ہوا ہے بڑودہ کے اندر، دیکھو بیٹا وہاں رات کس طرح گزارتے ہوں گے وہ لوگ۔ ایک ماں کرسی پر بیٹھ کر پوری رات گزار رہی ہے، بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے پاس دودھ نہیں ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، اور سونے کے لیے بستر تو کیا زمین بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ بیٹا اپنے پاس بستر ہے، بیٹا اپنے پاس یہ پنکھا ہے، بیٹا اپنے پاس یہ اے سی ہے۔ بچے کو جب یہ سمجھائیں گے تو ہمارا بچہ رات کو سوتے ہوئے اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہوا سوئے گا۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا سکیں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ماں باپ بیدار ہو، اور اس کے لیے میں نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ رات کو 10 منٹ فارغ کر کے بچوں کو لے کر بیٹھے، اور دوسرا آسان سا طریقہ کہ ہم اپنے بچوں کو جو دعائیں مولانا یاد کرواتے ہیں ان دعاؤں کا اجرا کروائے۔ اجرا کروانے کا مطلب موقع اور محل پر ان سے سنیں کہ بیٹا کھانے سے پہلے کیا دعائیں ہیں، چلو سناؤ، کھانے کے بعد کی کیا دعائیں سناؤ، سونے سے پہلے کیا دعا ہے۔ اذان ہو جائے، ماں باپ بالکل خاموش ہو جائے، اور خاموش ہو کر پھر بچے سے کہ بیٹا تم دعا پڑھو، آج ہم آمین کہیں گے۔ بچے کو کتنی خوشی ہوگی کہ میرے ماں باپ مجھ سے کہہ رہے کہ تم دعا پڑھو، ہم آمین کہیں گے۔ بچہ دعا پڑھے گا، ماں باپ اس پر آمین کہیں گے، وہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ ماں باپ اگر دعا پر آمین کہتے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ابھی سورت کا ایک واقعہ سامنے آیا، سورت جو یہاں سے قریب ہے، کہ ایک بہت بڑے نیک دیندار بندے اور اللہ نے مال کے اعتبار سے بہت نوازا تھا، ان کا بیان آیا ہے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی ٹھان لی تھی، لیکن پھر ہمارے گجرات ہی کے ایک عالم ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو وجہ پوچھی کیا بات ہے، آپ دیندار ہے، اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے ہر ماں باپ کے لیے اس میں عبرت ہے۔ انہوں نے یہ کہا بہت مال ہے، بہت پیسے ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کر گھر کے ہال میں بیٹھتا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہو، میرا بیٹا رات کو آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے کان پر موبائل ہوتا ہے، وہ وہاں چکر لگاتا ہے، آدھا گھنٹہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، چکر لگا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، لیکن 1 مہینہ ہو گیا میرے بیٹے نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ ابا آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ابا آپ نے گولی لی یا نہیں لی۔ یہ حالت میرے گھر کی ہے تو پھر میں خودکشی نہ کروں تو اور کیا کروں؟ کیا حالت ہے ہمارے بچوں کی کہ وہ بچہ باپ کا حال بھی نہیں لے رہا ہے۔ اسی لیے نہیں لے رہا ہے نا کہ ہم نے اس کی وہ تربیت نہیں کی، ہم نے بس ایک ہی فکر کیا کہ میرا بچہ کس طرح پیسے کمائے گا۔ یہ نتیجہ نکلا کہ وہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً جب علماء کہتے تھے تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا لوگ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بس تربیت تربیت، پیسہ کمانے کی تو بات کرو ورنہ بچے بھوکے مریں گے۔ یہ بات ان کے دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی، اب ان کے دماغ میں بیٹھی کہ واقعتاً بچوں کی تربیت کا مسئلہ آج کے زمانے میں ایک چیلنج بن گیا ہے، اور کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت آسان سا طریقہ رکھا ہے، اور میں نے آسان سے طریقے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ رات کو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور بچوں کو لے کر بیٹھنے کے بعد نبیوں کے قصے سنائیں۔ میں نے ابھی پٹھان واڑی کے اندر سنایا کہ ایک فلسطین کی ماں، آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ایک فلسطین کی ماں، جب بہت خطرناک حالات آئے تھے، فلسطین پر تو ابھی بھی حالات ہیں لیکن اس سے پہلے جب ابتدا میں بہت حالات تھے، ایک ماں نے اپنے بچے سے امتحان لینے کے لیے پوچھا۔ ماں کا مقصد شکایت کرنا نہیں تھا، امتحان لینا تھا کہ میرا بچہ کس لیول پر ہے، اس کی ایمان کا معیار کیا ہے۔ کیا سوال کیا کہ بیٹا یہ جو مسلم حکمران ہیں یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تمہارا اس پر کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اس بچے کا ایمان دیکھیے۔ اس بچے نے کہا اماں کیا تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں ہے؟
اماں نے کہا کون سا قصہ؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تھا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ کیا رب کو معلوم ہے جس نے مجھے آگ میں ڈالا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا اماں میں بھی وہی جواب دوں گا جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا کہ ہمیں ان مسلم حکمرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کافی ہے۔ کیا ایمان بنایا ہوگا؟ ہماری نگاہیں تو ابھی ان کے لباس پر ہیں کہ ان کا لباس کیسا ہے، وہ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، اور کبھی ہماری نظر نہیں گئی کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ ان کے ایمان جیسا ایمان ہم اپنے بچوں کا بنائیں، کیسے بنا ہوگا؟ یہ واقعہ بچے نے ایسے ہی سنا لیا ہوگا، کسی مکتب میں پڑھا ہوگا؟ نہیں، ماں نے سنایا تھا، ماں نے وہ قصہ پڑھ کر سنایا تھا، اس لیے بچے کو یاد تھا۔ کاش مائیں اس طرح قصے گھر پر سناتی تو ہمارے بچے بھی وہی جواب دیں گے کہ جب ہمارے بچے اسباب اور اللہ رب العزت کی جنگ لڑیں گے تو اس وقت وہ یہی کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، ہمیں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے اور دین کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہے، اللہ اکبر، قربانی کی تو ایک لمبی فہرست ہے کہ کس کس طرح کی قربانیاں دی گئی ہے۔ بس ہم آج یہ عہد کریں، میں نے آج کی اس مجلس میں جو باتیں کہی، چونکہ آپ 3:15 بجے آ چکی تھی، آپ کا تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مختصراً دہرا دیتا ہوں واپس تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہمیں جا کر کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں نے جو محنتیں کی ہے، اس محنت کا کوئی نتیجہ مرتب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کا بیان ہوا اور باہر جا کر چرچے ہوئے اور چرچے ہونے کے بعد پھر ختم، قصہ ختم، ایسا نہیں، بلکہ یہاں سے اٹھے تو عہد کر کے اٹھے کہ جتنی باتیں ہمارے سامنے رکھی گئیں ہم ان پر عمل کریں گے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، سب سے پہلی بات کہ ہم کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ یہ سب سے پہلا پیغام میں آج آپ کے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آج سے ہم اپنی زبانوں پر تالے لگا دیں، کسی کے بارے میں کبھی غیبت نہیں کروں گا۔ نمبر 2، دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ اللہ نے ہر عورت کو دیا ہے، اس جذبے کو پروان چڑھائیں گے ہم سب مل کر۔ نمبر 3، میں نے کہا کہ ایمان کا فکر کریں گے، اپنے ایمان کا فکر، اپنے بچوں کے ایمان کا فکر۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے ایمان کا فکر کرو، اپنے بچوں کے ایمان کا فکر کرو۔ آپ نے دیکھا نا، یہ واقعہ میں نے پٹھان واڑی میں بھی سنایا تھا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی کہ ایک بچہ اس اسکول کے اندر پرنسپل شاید اس سے کہہ رہا ہے کہ شرکیہ کلمہ کہو، تو وہ بچہ شرکیہ کلمہ نہیں بول رہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا کلمہ جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، بچہ نہیں بول رہا ہے۔ ماں کتنی منحوس ہوگی، اس ماں نے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ کہو۔ ایک مسلمان ماں اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے کہ تم یہ جملہ کہو۔ ماں کے لیے مر جانے کی بات ہے کہ ماں اسی تربیت کرے گی اپنے بچے کی، وہ تو اپنے بچوں کے ایمان کا فکر کرے گی کہ میرا بچہ کل آخرت میں وہ جہنم میں نہ جلے۔ اور بچوں کی تربیت کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا کہ بچوں کی تربیت کے لیے 2 کام آسان سے ہمارے درمیان میں ہمارے بڑوں نے رکھے ہیں، اور وہ 2 کام کیا ہیں؟ بس قصے سنائیں، رات کو لے کر بیٹھے، تھوڑا سا وقت فارغ کرے۔ میں نے جہاں جہاں کہا ہے الحمدللہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے بچے ہم سے قریب ہونے لگے، اور وہ خود کہنے لگے کہ ابا وہ قصہ ادھورا رہ گیا، تم کل سنا رہے تھے، وہ قصہ مکمل کیجئے۔ باپ قصہ مکمل کرتا ہے، بچے شوق سے سوالات کرتے ہیں، باپ ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اور دوسرا کام میں نے کہا دعائیں، 24 گھنٹے کی دعائیں بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ مائیں جب اجرا نہیں کرواتی، گھر میں اس کو دہراتی نہیں ہیں تو بچے دعائیں بھول جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد دعائیں نہیں پڑھتے ہیں۔ بھروچ کے صاحب کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا ٹوائلٹ کے اندر انتقال ہوا تھا، بڑے نیک دیندار تھے، ٹوائلٹ میں انتقال ہوا، لوگوں نے بکواس کرنا شروع کر دی کہ یار کیسا بندہ ہوگا، بڑا دیندار تھا، ٹوائلٹ میں انتقال ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ باغات میں گھوم رہے ہیں، یار حیران، آپ کا انتقال تو ٹوائلٹ میں ہوا تھا اور آپ باغات میں گھوم رہے ہیں۔ جواب یہ دیا
کہ جب میری عادت تھی کہ جب بھی میں استنجا خانے میں داخل ہوتا تو میں دعا پڑھ کے داخل ہوتا، اس مرتبہ بھی میں دعا پڑھ کے داخل ہوا تھا، اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پر فرمایا ہے، اس وجہ سے میں ان باغات میں گھوم رہا ہوں۔ ایک دعا کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عادی بنا دیا تو ہمارے بچے دعائیں پڑھتے رہیں گے، دعائیں مانگتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی یہ جو مجلس ہے اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے، اور ہر عورت یہ جذبہ لے کر اٹھے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایمان کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے اور قربانیاں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔